اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی سورۃ العلق اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس سورت کی ابتدائی کچھ آیتوں کی تفسیر پچھلے درس میں ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں تیسرے بڑے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ارأیت الذی ینہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کیا اس کو دیکھا؟ بتائیے اس کے بارے میں جو منع کرتا ہے عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی ایک شخص ہے جو روکنے والا ہے اور ایک شخص ہے نماز پڑھنے والا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے۔ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھتے تھے تو یہ بندہ اللہ کے نبی کو دھمکیاں دیتا تھا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، مارنے کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا خیال ہے اگر وہ شخص جس کو روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پہ ہو، او امر بالتقوی، یا لوگوں کو پرہیزگاری کی باتوں کا حکم دیتا ہو، یعنی جس کو روکا جا رہا ہے اللہ کی عبادت سے وہ عام انسان نہیں ہے اور وہ معمولی شخصیت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہدایت پر قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پلس میں وہ لوگوں کو تقوی، پرہیزگاری اور بھلائی کی باتوں کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ جس کو عبادت سے روکا جا رہا ہے یا جس کو بھی ستایا جا رہا ہے، اگر وہ بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے اور تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف دعوت دینے والا بھی ہے اور خود ہدایت پر بھی ہے، تو پھر اس گناہ کا جو جرم ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، اس ظلم کا جو ایک معیار ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ انسان اور بڑا مجرم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے انسان کو ستا رہا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، اے نبی کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جھٹلاتا ہے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اس سے مراد ابو جہل ہے، یعنی روکنے والا تو اس طرح ہے، وہ جھٹلانے والا ہے، اللہ کے نبی کی دعوت کو مانتا نہیں، اللہ کی بات کو مانتا نہیں، اور جب دعوت سنتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، ایک ایسا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہدایت پر ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دینے والا ہے اور اوپر سے روکتا بھی ہے۔ اللہ نے اس کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آیا اپنی حرکت سے، لنسفعا بالناصیہ، تو اسے ہم اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ ناصیہ پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں، یعنی سر کے جو اگلے حصے کے بال ہوتے ہیں، ابو جہل کے بال لمبے لمبے تھے تو وہ سر کے اگلے حصے کے بال اس کے پیشانی کے اوپر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی بال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اب اس کی پیشانی کے بارے میں بتایا اللہ نے، ایسی پیشانی اس کی ہے کاذبہ جو جھوٹی بھی ہے، خاطیہ اور خطا کار بھی ہے۔ خاطیہ اور مخطی عربی میں دو لفظ ہے۔ خاطیہ کا مطلب ایسی غلطی جو جان بوجھ کر کی جائے، یا ایسا شخص جو جان بوجھ کر غلطی کرتا ہو اسے خاطی کہتے ہیں، اور مخطی کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس سے غلطی ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو پہلی کیٹیگری میں ذکر کیا، یہ جان بوجھ کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی پیشانی جو ہے یہ جھوٹی بھی ہے، خطا کار بھی ہے، یعنی کہ یہ اپنے الفاظ سے بھی جھوٹ بولتا ہے اور اپنے کردار سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، یہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے پنچایت کے لوگوں کو بلانا چاہے تو بلا لے،
یہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، یہ اپنے پنچایت کے لوگوں کو بلانا چاہتا ہے تو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی جہنم کے دروگوں کو بلا دیں گے۔ کلا، اے نبی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، آپ اس کی فرما برداری نہ کریے گا، آپ اس کی بات نہ مانیے گا، آپ سجدہ کریے اللہ کے لیے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ دراصل ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ ابو جہل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنا، حدیثوں میں اس کا پس منظر بیان کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ اس سے پہلے ہی ابو جہل اللہ کے نبی کو دھمکی دے چکا تھا۔ جب آپ برابر نماز پڑھتے رہے تو ابو جہل، جیسا کہ اس زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا دائیں بائیں ہی ان مشرکین کے گھر ہوا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھنے آتے وہ لوگ دیکھتے تھے باقاعدہ، اور ان کی وہاں پر مجلس لگتی تھی جس کو نادی بولتے تھے۔ آج بھی جو بھی چاہے اس کو اسمبلی بولیں، میٹنگ بولیں، تو وہاں ایک مجلس لگتی تھی جس کا لیڈر ابو جہل یا اس وقت کا جو سب سے زیادہ جوان، طاقتور، پھرتیلا ہو اس کو بنایا جاتا تھا، ابو جہل اس کا لیڈر تھا۔ تو ابو جہل اپنی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو جائے اور محمد کو سجدہ کرنے سے روکے؟ تو کوئی سامنے نہیں آیا تو خود کہا اگر یہ سجدہ کیا تو آج میں اس کی گردن پہ اپنا پیر رکھ دوں گا اور اس کو زمین میں رگڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنی انا میں آ کر اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب تھوڑی دور آگے جاتا، پوری مجلس اس کی جو اس کے دوست احباب تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل جا رہا ہے، ابھی محمد کو مارے گا اور نماز پڑھنے سے روکے گا۔ تھوڑی ہی دور گیا، اللہ کے نبی کے قریب جیسے پہنچتا ہے، اچانک اس کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے ایسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور پیچھے کی طرف پلٹ کر بھاگنے لگتا ہے اور واپس بھاگ کر اپنی مجلس میں چلا گیا۔ لوگوں نے اس کو غیرت دلانے کی کوشش کی تو ابو جہل نے اس وقت یہ جملہ کہا جب میں محمد کے قریب پہنچا تو مجھے محمد اور اپنے درمیان ایک کھائی نظر آئی، اور پھر مجھے ایسا نظر آیا کہ کوئی مجھے پکڑنا چاہتا ہے، اور اگر میں نہ بھاگتا تو مجھے مار دیا جاتا اور پکڑ کے دبوچ لیا جاتا، اور اس لیے میں ایسا بھاگ کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اس کو پکڑ رہے تھے، اگر وہ میری طرف بڑھا ہوتا تو ضرور اس کو پکڑ لیتے اور بدترین سزا اس کو ملتی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر یہ باز نہیں آیا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اس کو ہم گھسیٹ دیتے۔ وہاں سے واپس پلٹ کے ابو جہل بھاگ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ایک ظاہری معجزہ وہاں پر اپنے نبی کے ذریعے سے وہاں پر دکھایا۔ اس کے بعد یہ ابو جہل کہتا بھی تھا کہ محمد کو میں ماروں گا اور یہ محمد میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، میں اپنے دوست احباب کو اپنے مجلس کے ممبروں کو بلا لوں گا، ممبران ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، محمد کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَ، بلانا جس کو بلاؤ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے جہنم کے دروغے بلا لیں گے اور تمہارے ایک ایک آدمی کو وہ جہنم کے دروغے نپٹ جائیں گے۔ یہ کھلا چیلنج ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں دیا ہے۔ ابو جہل کو یہ ساری باتیں جب قرآن کی آیتیں اتر گئیں تو معلوم چلیں کہ اللہ نے ایسی ایسی بات میرے بارے میں کہی، اور میری سوچ، میری حرکت کے بارے میں بھی اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ابو جہل کو دھمکی دی ہے کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کیا اور باز نہیں آیا تو اس کو ضرور سزا ملے گی، اور اس کو جس کو بلانا ہو بلانا چاہے بلا لے۔ دوبارہ ابو جہل کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس طرح کی اچھی حرکت وہ کر سکے، جبکہ ابو جہل اللہ پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ اگر وہ قرآن کو چیلنج کرنا چاہتا تو اس کے ذریعے سے بھی چیلنج کر سکتا تھا، جیسا کہ اللہ نے ابو لہب کے بارے میں پہلے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ ابو لہب بھی چاہتا تو قرآن کو چیلنج کر سکتا تھا، ایمان لے آتا، چاہے ظاہری طور سے ہی کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اس کو توفیق نہیں ملی۔ اسی طرح سے ابو جہل کو جب یہ باتیں معلوم ہو گئی، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا لا تطعہ، آپ اس کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں، آپ اس کی بات نہ مانیے گا، واسجد، آپ سجدہ برابر کریے، نماز آپ برابر پڑھیے، واقترب، آپ اپنے رب کے قریب جائیے۔ ایک مفسر نے اس پوری صورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نصیحت کی ہے، کہا اگر ہم اقرأ بسم ربک الذی خلق اس پوری صورت کو پڑھتے ہیں
تو اس کی شروعات اور اس کا آخری حصہ دونوں کو جوڑتے ہیں تو ایک بات پتہ چلتی ہے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا، یعنی شروع میں اللہ نے پڑھنے لکھنے کی بات کہی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی بات کہی ہے، اخیر میں فرمایا واسجد واقترب، آپ سجدہ کریے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ کہا زندگی کا یہی خلاصہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہی کام کرنا چاہیے، پہلے تعلیم حاصل کرے اور اپنے آپ کو دین کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرے، دین کا علم اس کو ہو جائے، اور جتنا علم ہوتا جائے اسی طرح سے وہ عبادت زیادہ سے زیادہ کرتا جائے۔ علم کے ساتھ جب عبادت بھی ہو تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء، آپ نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کیا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا واسجد واقترب، سجدہ کریے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان اور سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کیا کرے۔ سجدے سے مراد پوری نماز بھی ہو سکتی ہے اور نفلی نماز بھی ہو سکتی ہے، یعنی فرض نماز بھی ہو سکتی ہے، نفلی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو سجدہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جنت میں مجھے آپ کا ساتھی بننا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے وضو کا پانی وغیرہ لایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی جب رات میں سوتے تھے تو کہیں دائیں بائیں وہ پڑے رہتے تھے، اس لیے کہ کہیں رات میں کوئی ضرورت پڑ گئی تو آپ آواز دیں گے تو میں خدمت کروں گا۔ تو ایک دن اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو مجھ سے تو مانگو۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں یہی مجھے چاہیے، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنا ہی یا اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا نبی بس اتنا ہی۔ اور یہ بہت بڑی بات، ایک تو جنت کا سوال ہے اور جنت میں نبی کے ساتھ میں رہنے کا سوال ہے، اور بہت بڑی چیز، اس کے آگے ایک عام انسان کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان صحابی سے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو کہ میں تمہارے لیے اللہ سے اس کی دعا کروں، لیکن تم اس کے اہل بنو۔ پہلے اہل بننے کے لیے آپ نے فرمایا بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھو، اس کے ذریعے سے تم میری مدد کرو۔ مطلب یہ ہوا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم اس کے اہل بن جاؤ، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جنت کے اندر میرا ساتھی بنا دے گا۔ تو انسان سجدے کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے نماز پڑھنے سے روکنے کے واقعے کو بیان کر کے تمام اس وقت کے دنیا کفار کو اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا کہ میرے نبی کو تو کوئی بھی شخص تنہا نہ سمجھے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو حوصلہ دیتے ہوئے کئی آیتوں میں فرمایا بھی تھا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ سے دور کر دے گا، آپ تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کو مارنے کی، جان سے مارنے کی پوری کوشش کی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، کھلے دشمنوں نے بھی اور منافق والوں نے بھی، اندر والوں نے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، اسی لیے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پڑاؤ ڈالتے اور آپ کا حجرہ بنتا تو صحابہ کرام آپ کے حجرے کے باہر پہرا دیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب جا کے آرام کرو، یعنی آپ نے پہرے داری کو ہٹانے کی تعلیم دے دی۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام اپنی مرضی سے کبھی کبھار دیا کرتے تھے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے سب کو پہرے داروں کو چھٹی دے رکھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے اب بتا دیا، اب مجھے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اگر چھت کے اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ پہلے ہی بتا دے رہا ہے کہ نبی آپ کے اوپر ایسا ہونے والا، آپ اٹھ کے یہاں سے چلیے، تو اللہ کے نبی اٹھ گئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا،
بعض روایات میں ہے کہ گوشت سے آواز آ گئی تھی جس میں زہر ملا تھا، اس گوشت کو جب آپ نے اپنے حلق اپنے منہ تک پہنچانے کی کوشش کی تو گوشت ہی سے آواز آ گئی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رکھا تھا معجزاتی طور پر کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت باریک سے اپنی حکمت سے اپنے نبی کی جان کی حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ رسالت کو پورا کرنا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طبعی موت دی اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی۔ اس لیے قرآن میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہو اور مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ یہ ابو جہل کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے اللہ کی مسجدوں سے روکا جائے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، لیکن افسوس ہے اس میں بھی بہت سارے مسلمان ملوث ہیں، مسجدوں سے ہی نماز پڑھنے سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔